اسی دوران دسپینیا ایک خبر لے کر آتی ہے۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے اس بار کیا خبر لائی ہو دسپینیا؟ وہ کہتی ہے بری خبر ہے جناب، شہنشاہ اپنے بیٹے کے غم میں پاگل ہو چکا ہے۔ شہنشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے جہنم میں جائے وہ احمد ترک۔ اندریاس خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، کتنی حماقت ہے، یہ ترک واقعی بے وقوف ہیں، یہ تو ڈیفنے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تبھی دسپینا کافی غمگین انداز کے ساتھ کہتی ہے اندریاس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی تھی، ڈیفنے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے اندریاس غصے میں آ کر اس کا گلبان پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے دوبارہ کہو۔ ڈیسپینا کہتی ہے اسپورچا نے اسے قتل کر دیا ہے اندریاس۔ دوبارہ شہنشاہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے کافی پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ شہنشاہ اپنے بیٹے سے خوشی کے ساتھ کہتا ہے میرے بیٹے، مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کارا خلیل کہتے ہیں اس کی حالت معمول کے مطابق نہیں ہے میرے سلطان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ مسلسل اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اچانک ہی جگید غائب ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے تم میرے مستقبل تھے میرے بیٹے، تم کیسے مر سکتے ہو؟ دوبارہ اسے اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ یگیت اس سے کہتا ہے میرے مستقبل کا سورج غروب ہو چکا ہے بابا، ہم جنگ ہار چکے ہیں، میری ماں تمہاری لالچ کی پھینٹ میں چڑھ گئی، آپ نے بھی مجھے مار ڈالا بابا، اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنی حوث کے ہاتھوں آپ نے مجھے مار ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ مسلسل روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد شہنشاہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے عثمان سردار آئے کھڑے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ انہیں پکارتے ہوئے کہتا ہے میرے سردار، میرے سردار، میں اپنا بیٹا کھو بیٹھا ہوں میرے سردار۔ جہر کتائی صاحب کافی غصے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان پھر سے انہیں روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ اورحان کی جانب بڑھتا ہے اور ان سے کہتا ہے اورحان، میں اپنے بیٹے کو کھو بیٹھا ہوں، لیکن میرے سردار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو تلاش کر لیں گے۔ میرے عثمان صاحب ایک بہادر انسان ہیں، میرے سردار ایک بہت بہادر انسان ہیں، میرے سردار اپنا وعدہ نبھاتے ہیں، وہ میرے بیٹے کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بیٹے سے مل جاؤ گے۔ یار کتائی صاحب اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز کر چکے ہوتے ہیں اور تلوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں اے عقل والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہمارا قصاص تو اگلی زندگی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بورسا قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں سلطان اورحان اور باقی تمام سرداران قلعے کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ بچے خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہتے ہیں ہمارے سلطان تشریف لا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، جیسے سلطان اورحان گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں ان کے بچے آگے بڑھتے ہوئے انہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے بیٹے، خوش آمدید، تمہاری فتوحات مبارک ہوں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں آمین ماں، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سلطان اپنے بچوں سے کہتے ہیں بتاؤ میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ اسی دوران فاطمہ خاتون بھی اپنی بچی کو ساتھ لیے وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ایورانوس صاحب اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم مشہور انستاسیا تم ہو؟ اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہے انستاسیا ہمارے پاس اس کی ماں کی طرف سے امانت ہے، اب یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہوئے ایورانوس صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس بچے سے کہتے ہیں خوش آمدید انستاسیا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ سلطان یہ دیکھتے ہوئے ایورانوس صاحب سے کہتے ہیں کل جنگ سے پہلے ہم ایورانوس صاحب اور فاطمہ خاتون کی شادی کی تقریب منعقد کریں گے، اس کے بعد باری ہوگی اگلوں کی۔ اس کے بعد ہم ازنے قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں شہنشاہ تمام لوگوں کو اکٹھے کیے ہوئے ان سے کہتا ہے تم سب جانتے ہو کہ تم یہاں کیوں ہو؟ روم ایک ایسی طاقت تھی جس سے دشمن کبھی خوفزدہ تھے۔ شہنشاہ اندرونیکوس کی ناکامی نے ہمیں اس بات سے انجان بنا دیا، ہم پوری انسانیت کو دوبارہ یاد دلائیں گے، کیا ہم انہیں یاد دلائیں گے؟ یہ سنتے ہوئے اونچی آواز میں تمام سپاہی کہتے ہیں ہم یاد کروائیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے بہادری سے لڑ کر ہم اس سزا کو پورا کر لیں گے جو خداوند نے ہمیں وحشیوں کے ساتھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دی تھی۔ اندریاس کہتا ہے ہم وطن کو ترک خون سے نہلا کر اسے دوبارہ حاصل کریں گے، کوئی رحم نہیں، ہم ترکوں کے لیے جہنم بنیں گے اور موت لائیں گے۔ تمام سپاہی اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہیں اور اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیتے ہیں ترکوں کے لیے موت، ترکوں کے لیے موت۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم ترکوں کو شکست دیں گے اور عظیم روم کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم محل کے اندر دیکھتے ہیں کہ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کھانوں کے دسترخوان سجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کارا خلیل توران سردار سے کہتے ہیں عبد الرحمن کو وہی مل گیا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا توران۔ یہ سنتے ہوئے اراز بھی کہتی ہے اگر وہ دیفنے کی طرح نکلی تو کیا ہوگا؟ توران سردار کہتے ہیں نہیں بہن، وہ ایک اچھی عورت ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی۔ اراز کہتی ہے جیسے آپ کو بہتر لگے، عبد الرحمن الپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے بہتری کا باعث ہو انشاءاللہ۔ اسی دوران تیمور بوگا وہاں پر آتے ہیں اور اراز خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اراز خاتون آپ یہ کہاں لے جا رہی ہیں؟ آپ یہ مجھے لے جانے دیجیے۔ اراز خاتون ان سے کہتی ہیں یہ میرا کام ہے تیمور بوگا۔ تیمور بوگا کہتے ہیں یہ بھاری لگ رہا ہے، مجھے مدد کرنے دیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کارا خلیل صاحب کہتے ہیں لگتا ہے کہ اس محل میں بہت سی شادیاں ہوں گی توران۔ اس پر توران سردار کہتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ۔ اراز خاتون اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے کہتی ہے
اللہ اللہ، میں یہ پہلے کیسے نہیں دیکھ سکی۔ تیمور بوگا صاحب ایک مضبوط اور مہربان آدمی لگتے ہیں۔ خاتون اس سے کہتی ہے، اعراز تم آسمان سے اوپر کا دیکھ رہی ہو ہاں؟ اعراز خاتون کہتی ہے، بہتری ہو۔ تیمور بوگا بھی ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ بہت مضبوط عورت ہے۔ اس کے بعد ہم نکاح کی تقریب کو دیکھتے ہیں، جہاں شیخ اللہ کا نام شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایورانوس کے بیٹے عیسیٰ ایورانوس، عثمان سردار کی بیٹی ملعون خاتون کی بیٹی فاطمہ خاتون کو اپنے وعدہ شدہ 1200 سونے کے سکوں کے عوض بطور مہر نکاح میں لینا قبول کیا ہے۔ اس پر ایورانوس صاحب کہتے ہیں، قبول کیا۔ 3 بار قبول کہنے کے بعد شیخ فاطمہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عثمان صاحب اور ملعون خاتون کی بیٹی فاطمہ ملک خاتون ایورانوس کے بیٹے عیسیٰ ایورانوس کی طرف سے بطور مہر 1200 سونے کے سکوں کے عوض ان کے نکاح میں جانے کو قبول کرتی ہیں۔ اس پر فاطمہ خاتون بھی قبول کرتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ سلطان اورحان اور علاء الدین سردار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، بطور گواہان سلطان اورحان اور وزیر علاء الدین، کیا آپ ان کے عقد نکاح کی گواہی دیتے ہیں؟ سلطان اورحان اور علاء الدین بھی ان کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، میں نے یہاں موجود گواہوں اور باقی لوگوں کے سامنے آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے رب، ان عاجز فاطمہ اور ایورانوس کے درمیان حضرت آدم اور حضرت حوا جیسی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ جیسی، حضرت علی اور فاطمہ والدہ کی جیسی محبت نصیب فرما، اس نکاح کو مبارک فرما۔ اس پر تمام لوگ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ نکاح کی تقریب مکمل ہونے کے بعد فاطمہ خاتون اور ایورانوس صاحب جو کہ سرداروں کے ہاتھ چومتے ہیں، سلطان ایورانوس صاحب سے کہتے ہیں، ایورانوس صاحب، میں آپ کو صرف اپنی بہن نہیں بلکہ عثمانیوں کا دل بطور امانت سونپ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی وفاداری آپ کی ریاست کے ساتھ آپ کی وفاداری کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایورانوس صاحب کہتے ہیں، یہ میری امانت ہے میرے سلطان۔ ایورانوس صاحب جیسے ہی وزیر علاء الدین سردار کے پاس جاتے ہیں، علاء الدین انہیں پکڑتے ہوئے کان میں کہتے ہیں، اگر میری بہن کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا، اس پر ایورانوس صاحب کہتے ہیں، تو وہ آنسو سمندر بن کر مجھے غرق کر دے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تمام لوگ نکاح کی تقریب کے بعد دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے پیارے لوگوں، میرے سرداروں، میرے خاندان، آج دل میں گہرا درد ہونے کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھونے والا فخر بھی ہے۔ میری بہن فاطمہ میرا پہلا خونی رشتہ، ہمارے لیے میرے بابا کی امانت۔ معلوم رہے کہ شادی صرف 2 زندگیوں کو ملانے، الفاظ یا خصوصیات کا اشتراک کرنے کا نام نہیں، ایک گھرانہ ریاست کی بسم اللہ ہے۔ گھرانہ بڑا ہو تو ریاست پھلتی پھولتی ہے، گھرانہ گرے تو ریاست گر جاتی ہے۔ تم ایک دوسرے کے لیے تلواریں نہیں، ہر طوفان سے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ڈھال بنو گے۔ اب یہ شادی بورسا کی زرخیزی سے رومیلیا کے افق تک جانے والے اس شاندار راستے کی پہلی مہر اور واحد کلید و چابی ہے۔ اس کے بعد ایورانوس صاحب سے کہتے ہیں، میں اپنی جان کے حصے پیاری بہن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں آپ کو رومیلی جاننے والے اپنے اکنجی دستے اور ہماری فتوحات کا مستقبل امانت کے طور پر سونپتا ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ آپ جو گھر بسائیں گے، وہ سمندروں کو پار کرنے والے عثمانیوں کا رومیلی میں پہلا قلعہ اور پہلا محل ہوگا۔ سرحدوں سے دنیا تک پھیلنے والے ہمارے نظام اور ہمارے قزل علم کے نصب و لین کی نئی صبح ہوگی۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس پر تمام لوگ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، ہمارے سلطان سلامت رہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایورانوس صاحب جو اپنے سامنے فاطمہ کو لیے جنگی رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ رقص کرنے کے بعد ایورانوس صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فاطمہ خاتون سے کہتے ہیں، فاطمہ خاتون، یہ مٹی رومیلیا سے ہے، ہمارے سلطان کے بتائے ہوئے مبارک افق سے۔ ابھی فتح ہونے سے پہلے ہی میں تمہارے لیے یہ پہلا تحفہ لایا ہوں۔ ہماری فتح سے وہ ہمارا وطن بن جائے گا، ہمارا گھر ہمارے وطن بن جائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ اس مٹی پر سب سے پہلے قدم تم رکھو، جہاں تم قدم رکھو وہ میرے لیے وطن ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فاطمہ خاتون اور ایورانوس صاحب کو کمرے میں داخل کرنے سے پہلے ایک رسم کی جا رہی ہوتی ہے۔ رسم مکمل کرنے کے بعد فاطمہ خاتون جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس کے بعد ایورانوس صاحب جانے لگتے ہیں۔ یارکتائی صاحب اور باقی تمام سپاہی ان کو روک لیتے ہیں۔ ایورانوس صاحب کافی حیران ہوتے ہیں اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یارکتائی صاحب کہتے ہیں، واقعی تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں۔ اس کے بعد سب مل کر ان کی پیٹھ پر تھپڑ لگاتے ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے کمرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یارکتائی اور باقی تمام سپاہی جو کہ دورسون کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یارکتائی صاحب دورسون سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں پسند آیا؟ وہ بغیر کچھ کہے مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ یارکتائی صاحب کہتے ہیں، چلو اب تمہاری باری آئے گی بھائی جان۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔